السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل، میری پیاری سی یوٹیوب فیملی۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خوش باش ہیں، مزے میں ہیں؟ چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، آمین ثم آمین۔ تو میں بنا رہی تھی ناشتہ، صبح کے بج رہے تھے 6، اور آج نا میری بہنوں نے اسکول نہیں جانا تھا کیونکہ اجوا اور ولیجہ کی طبیعت خراب تھی۔ اجوا کو تو خالی ایسے زکام تھا، لیکن ولیجہ کو بہت تیز بخار تھا، تو اس وجہ سے آج یہ لوگ اسکول بھی نہیں گئے۔ پہلے میرا دل کیا کہ میں لیٹ اٹھ جاؤں، لیکن اب نا میری عادت ہو گئی ہے تو پھر مجھے نا نیند نہیں آتی، تو میں نے کہا بس اٹھتی ہوں، ناشتہ بناتی ہوں، اس کے بعد تھوڑا سا آرام کر لوں گی۔ یہاں پر جی میں نے اپنے لیے رکھا ناشتہ۔ رات جب میں جاب سے آئی تو میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ صحبت کھانے کو بھی میرا بڑا دل کر رہا تھا۔ رات تو میری حالت ایسی تھی کہ میرا دل کرتا تھا کہ کوئی مجھے میرے منہ میں نوالے دے دے، اور مجھے پانی کا گھونٹ بھی کوئی مجھے ہاتھ میں دے دے، کیونکہ مجھ سے بالکل کام نہیں کیا جا رہا تھا۔ تو پھر نا اجوا سے میں نے کہا کہ اپنے لیے وہ صحبت گرم کرنے لگ رہی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی دے دے، تو اس نے مجھے بنا کے دے دی، اور میں نے اس کا ٹیسٹ چیک کیا تو بالکل ویسا تھا، مزے کا تھا۔ تو آج نا میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت پاورفل وظیفہ شیئر کروں گی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وظیفہ ہے، رزق کے لیے، رزق کی انتہا ہو جائے گی اگر آپ لوگ یہ کریں گے، تو اتنا زیادہ پاورفل ہے۔ میری امی اور میں خود اس کو آزما چکے ہیں، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ یہاں پر جی میں کر رہی تھی صفائی، پہلے میں نے واش بیسن کو دھویا، اس کے بعد نا فرش وغیرہ سارے دھوئے۔ پہلے جھاڑو میں نے کہا بہن سے کہ لگا دو، کیونکہ جب فرش دھوتے ہیں نا تو وہ ریپرز پڑے ہوتے ہیں، تو وہ جھاڑو کے ساتھ پھر اتنا مزہ نہیں آتا، ایسے صاف صاف فرش ہو تو دھونے میں مزہ آتا ہے۔ تو اس نے نا مجھے جھاڑو وغیرہ لگا دیے، پھر اس کے بعد میں نے فرش دھوئے، اس چولہے کو میں نے صاف کیا۔ آج مجھے تھوڑی سی مشکل ہوئی کیونکہ پہلے ولیجہ کام کرتی ہے، میں اس کو بھی مس کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی لمبی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ تو آج میں کام بھی کر رہی تھی، ساتھ میں نے نا ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ میں آج کی روٹین شیئر کر لیتی ہوں۔ یہاں پر جی پتے وغیرہ گر گئے تھے، کیونکہ رات کو اتنی ٹھنڈی ہوا تھی، اتنی ٹھنڈی۔ جب میں راستے میں آ رہی تھی تو میں نے ابو سے کہا کہ آندھی آئی ہے، میرے ابو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوا ہے، تو بہت ٹھنڈی ہوا تھی۔ الحمدللہ موسم اچھا ہو رہا ہے۔ اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی تھوڑی بہت آ جاتی ہیں، جیسے کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، اس طرح کا، جیسے ولیجہ کو ہوا ہے۔ میرا بھی آج تھوڑا گلے میں درد تھا، شاید موسم کی وجہ ہے ساری۔ تو میں نے نا یہاں پر فرش وغیرہ دھوئے سارے۔ جس دن فرش میں نہ دھوں نا مجھے سکون نہیں آتا۔ میرے ابو کہتے ہیں کہ تم لوگ نا میرا گھر گرا کے جاؤ گے اپنے گھروں میں۔ میں نے کہا بھی اتنے جلدی تو نہیں جا رہے، جب جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ یہاں پر جی نا میں نے فرش وغیرہ دھوئے، پھر میں اجوا کو آواز دے رہی تھی، میں نے کہا تم وائپر لگا لو، میں ویڈیو بنا لیتی ہوں، کیونکہ پہلے تو ولیجہ کام کر لیتی تھی، میں آسانی سے ویڈیو بنا لیتی تھی نا۔ آج وہ بیچاری سو رہی تھی، تو اس وجہ سے میں نے کہا اس کو بلاتی ہوں، لیکن اجوا نا تنگ کرتی ہے، اس کا اپنا موڈ کے حساب سے وہ چلتی ہے۔ جس دن اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو پھر وہ کام کراتی ہے، اور جس دن موڈ اچھا نہ ہو تو پھر نہیں کراتی۔ یہاں پر میں نے اس سے زبردستی کہا، میں نے کہا مجھے وائپر لگا دو۔ میں نے نا بہت سارے کام کیے، اور میں نے یوگا کیا سٹارٹ نا، تو یوگا جیسے میں نے سٹارٹ کی تو اس کی وجہ سے میری ٹانگوں میں تھوڑا سا درد پڑ گیا، کیونکہ جو ہماری وہ ہوتی ہیں رگیں جو ہے نا وہ کھچ پڑ جاتی ہیں ان میں، اس وجہ سے۔ تو یہاں پر جی میں نے برتن وغیرہ دھوئے، میں کر رہی تھی کچن کی صفائی۔ تو کچن جو ہے نا اتنا بکھرا ہوا نہیں تھا، بس جو برتن میں نے دھوئے تھے تو وہ میں نے شیلف پہ رکھے، میں نے کہا ان کو ساتھ سمیٹ لیتے ہیں۔ برتن میں نے سمیٹ لیے تھا، میں نے کہا اس کو شیلف کو صاف کر لیتی ہوں۔ اجوا سے میں نے کہا کہ ذرا وہ لیتی ہو، کپڑے کو ایک سائڈ سے گیلا کرتی ہو، لیکن اجوا جو ہے نا بات نہیں سنتی۔ اچھا جی، ابھی میں آپ کے ساتھ وہ وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ تو ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میری طرف سے پیٹ پھیر کر چلی گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملائکہ کی تسبیح پڑھا کرو۔ عرض کیا حضور ملائکہ کی کیا تسبیح ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ اور یہ جو تسبیح تھی نا وہ سن کے وہ شخص چلا گیا۔ تو چند روز کے بعد جب وہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عطا کیا کہ میرے گھر میں رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے یہ ضرور پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے مسئلے حل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔
اللہ تو بہت زیادہ غفور و رحیم ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں ایک بات بہت زیادہ اس بات کا ایکسپیرئنس کیا ہے کہ جب مجھے کوئی مشکل یا پریشانی ہوتی ہے تو میں صرف اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا مسئلہ رکھتی ہوں۔ کچھ سالوں سے پہلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتی تھی، لیکن جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے نا تو ان صرف اس بندے کو پتہ ہوتا ہے، اور ایک اللہ کی ذات ہوتی ہے جس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو میں ان کو بتاتی تھی، اکثر مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ میری بات کو اگنور کر رہے ہیں یا پھر سن نہیں رہے، یا وہ اپنی باتیں مجھے بتاتے ہیں نا تو میں ان کو مشورہ دیتی ہوں، اس طرح وہ مجھے ٹریٹ نہیں کرتے، تو مجھے نا افسوس ہوتا تھا کہ میں اپنے الفاظ ان کے آگے ضائع کرتی ہوں۔ تو جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا ہر مسئلہ بتانے کی عادت بنائی ہے تو میں اتنے سکون میں ہو گئی ہوں، آپ لوگ یقین کریں اتنا سکون آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو مطلب جیسے آپ اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں، کوئی مسئلہ شیئر کرتے ہیں، کوئی تکلیف شیئر کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں کے پاس جواب آتے ہیں پراپر۔ میں نے یہ چیز بہت زیادہ نوٹس کیا، اور آپ سب بھی ایسا کیا کریں۔ اگر آپ نے اپنی روٹین میں جیسے اپنے موڈ کو صحیح کرنا ہے، آج کل تو انزائٹی اور ڈپریشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور 2 3 4 5 منٹ رکھ رہے ہیں ڈیلی کے، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری باتیں بتانی ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں شیئر کرنی ہیں۔ تو یہ ضرور کیجیے گا، اور اچھا اس سے فرق پڑے گا آپ لوگوں کو، اور مجھے کمنٹ میں بھی بتائیے گا۔ یہاں پر جی ہم لوگ آج بنا رہے تھے بینگن، ابو میرے لے آئے کیونکہ کل ہم نے چکن اور 2 3 دن پہلے بھی چکن کھایا تھا، تو پھر آج سبزی بنا رہے تھے۔ اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کر لیں، اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ تو زندگی رہی تو ملیں گے کل ایک نئے ولاگ میں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ سب لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔